عزیز بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا جس کسی کے ساتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے واسطہ پڑتا ہے، دنیا کی زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ہمارا جیسا بھی واسطہ پڑتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے حقوق اور فرائض کا ایک نظام بنایا ہے، یعنی ایک شخص کے فرائض ہیں اور دوسرے کے وہ حقوق ہیں، یا اس کے فرائض ہیں اور وہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ مثلا والدین کے کچھ فرائض ہیں، وہ اولاد کے حقوق ہیں، کچھ اولاد کے فرائض ہیں اور وہ والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، استاد اور شاگرد کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ سارے بندوں کے حقوق ہیں نا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا اپنا بھی حق ہے، حقوق اللہ جن کو کہتے ہیں، اور دوسرے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے یہ ہمیں آواز اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے میرا حق دے دو، مجھے میرا حق نہیں مل رہا۔ شکایت کرتا ہوا ہمیں ہر کوئی دکھائی دیتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ بیوی میرا حق مجھے نہیں دیتی، بیوی کہتی ہے کہ شوہر نہیں میرے حقوق ادا کرتا۔ اولاد کو والدین سے شکایتیں ہیں، اور والدین رونا روتے ہیں بچوں کا کہ بچے ہمارے حق نہیں ادا کرتے۔ ہر بندہ جو ہے وہ میرا حق دو، میرا حق دو، یہ شور مچا رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام نے ہر کسی کا حق بیان کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام ہمارا اپنا حق جو ہے، یعنی میرے ذمے جو میری ذات کا حق ہے، وہ اسلام نہ بیان کرتا، وہ نہ بتاتا کہ کیا حق ہے؟ یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں دیگر میں نے عرض کیا کہ ہر کسی کا حق ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی شریعت نے حق بتایا ہے، فرشتوں کے بھی حقوق ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں، ہر کسی کا حق بتایا ہے۔ تو میری جان کا، میری ذات کا، میرے نفس کا بھی میرے اوپر حق ہے کوئی۔ وہ کیا حق ہیں، کون کون سے حق ہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ جاننے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی دنیا کے اندر ہمارا حق ادا نہیں کرتا نا تو ہم احتجاج کرتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا، ہم احتجاج کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، حکمران ہمارا حق ادا نہیں کر رہے، شور مچاتے ہیں۔ حکمران کہتے ہیں کہ رعایا ہمارے، عوام ہمارے حق ادا نہیں کرے، ہر کوئی شور مچاتا ہے نا کہ مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو۔ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، جانتا ہے ہر مسلمان کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں کسی نے ہمارا حق کھا لیا، ہمارا حق مار لیا، ہماری حق تلفی کر لی، تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہمارے حق دے دینے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ سب کو، دنیا میں اگر کسی نے ہماری حق تلفی کی تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اگلے جہاں جا کے سارے حق مل جائیں گے ہمیں، پر اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دلوائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کی بکری کے کو مارا ہوگا نا اگر، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بھی انصاف دلوائے گا، سب کو انصاف ملے گا وہاں پر، ہر کسی کو حق جو ہے نا وہ اس کا مل جائے گا۔ تو ہم اس سے مطالبہ بھی کر لیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہہ لیں گے کہ یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، اللہ تعالیٰ دلوائے گا حق۔ لیکن آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر میں نے اپنا حق نہ ادا کیا دنیا میں تو میں کس سے پوچھوں گا وہاں جا کر، کس کے سامنے احتجاج کروں گا؟ کیونکہ میں تو خود اپنی جان کی حق تلفی کرنے والا ہوں، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، کسی اور کی میں نے حق تلفی نہیں کی، کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی اور کا حق نہیں مارا۔ کس کا حق کھایا ہے؟ اپنی ذات کا۔ تو میں کس سے مطالبہ کروں گا پھر؟ کسی اور کا حق ہوگا تو میں اس سے مانگ لوں گا، اللہ سے کہوں گا یا اللہ اس سے مجھے میرا حق لے کر دو۔ لیکن میں نے اگر اپنا ہی حق مارا ہوگا دنیا میں
تو میں کسی سے نہیں مطالبہ کر سکوں گا، پھر میں وہاں پر اپنے آپ کو ہی کوسوں گا اور خود ہی اپنے دانتوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو لے کر چباؤں گا، حسرت اور افسوس کروں گا کہ کاش میں نے اپنی جان پر دنیا کی زندگی میں ظلم نہ کیا ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس اعتبار سے یہ جو حقوق النفس کا عنوان ہے یہ بڑا ہی اہم ہے کہ ہمیں ساروں کے حق پتہ، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں نے بھی ہمارا حق مارا ہے، فلاں نے بھی حق مارا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنی جان کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں اور اپنی ہی حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو یہ جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ میری جان کے میرے اوپر کیا حق ہیں کہ جن کو میں نے اگر ادا نہ کیا تو میں قیامت کے دن کسی سے مطالبہ نہیں کر سکوں گا اور خود مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے علماء کرام نے 5 حق جو ہے نا وہ اپنی ذات کے وہ نکالے ہیں کتاب و سنت میں سے، وہ آپ نے 5 انگلیوں کے اوپر یاد کر لینے ہیں۔ سب سے پہلا حق میری جان کا میرے ذمے یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ صحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر بندے کو کوئی نعمت ملی ہے تو وہ عافیت ہے، عافیت، صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ بندے کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، صحت نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ایک بندہ ارب پتی ہے، اس کے پاس کھانوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے دسترخوان پڑے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، تو وہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا کہ میرے پاس سارا کچھ ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا، صحت اجازت نہیں دیتی نا۔ تو صحت اور عافیت بہت بڑی نعمت ہے، صحت نہ ہو تو بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا نا۔ تو صحت کا اپنی کا خیال رکھنا ہے، کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی ایک چیز پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے تو میں جان بوجھ کر اس کو استعمال کر رہا ہوں اور اب بیمار ہو رہا ہوں، اپنی جان کا اپنی صحت کا نقصان کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں؟ ظلم کر رہا ہوں۔ اس کی ایک مثال سگریٹ ہے۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، اور اوپر بری سی تصویر بنی ہوئی ہے منہ کے کینسر کی۔ کسی کو شک ہے اس بات میں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں ہے، شک ہے کسی کو؟ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ایک بندہ سگریٹ کے نقصان دہ ہونے کے باوجود سگریٹ کو پیتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں خود ہلاکت خرید رہا ہے۔ آ بیل مجھے مار والی بات ہی ہے نا، پیسے دے کے ہلاکت خرید رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ایک شخص شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھے کے نزدیک نہیں جانا، آپ کا لیول بہت اونچا ہو گیا ہے، بالکل نہیں میٹھا استعمال کرنا۔ وہ کہتا ہے یار چھڈو حاجی صاحب، اللہ دا نام لے کے کھاؤ ہیں، اللہ دیاں نعمتاں نے، دیکھو نا جی اللہ دیاں نعمتاں نے، ہن امب دا موسم آ گیا، اللہ دا نام لے کے کھا لو، فلانی چیز اللہ دا نام لے کے۔ کیوں؟ پرہیز کرنا نہ تو اللہ کے توکل کے خلاف ہے اور نہ شریعت کے قوانین کے خلاف ہے۔ پرہیز کرنا عین توکل ہے۔ پرہیز، ڈاکٹر نے اگر ہمیں کسی چیز سے منع کر دیا ہے نا کہ فلاں چیز استعمال نہیں کرنی تو ہمیں وہ پرہیز کرنی ہے۔ اگر ہم پرہیز نہیں کر رہے، ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود وہ استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک شخص خود اپنی جان لے لیتا ہے جس کو ہمارے ہاں خودکشی کرنا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی جان کے اوپر، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو خودکشی کر لیتا تھا۔ صحابہ سے آپ کہتے کہ اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے تاکہ کل کو کوئی یہ کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرا جنازہ ہی نہیں پڑھنا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایسا شخص خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا تو جس طریقے سے دنیا میں اس نے خود کو مارا تھا، ہم جہنم میں جا کر ہمیشہ وہ خود کو ویسے ہی مارتا رہے گا،
اگر اس نے اونچی عمارت سے گر کر، پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو مارا تھا تو وہ کیا جہنم میں ہمیشہ اسی طرح خود کو مارتا رہے گا۔ اگر زہر پی کر مارا تھا خود کو تو ہمیشہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا زہر کا جہنم میں، اور وہ پیے گا، مرے گا، جیے گا، پیے گا، مرے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اگر کسی آلے کے ساتھ، خنجر کے ساتھ خود اپنے آپ کو قتل کیا تھا، خنجر اس کے ہاتھ میں ہوگا جہنم میں، اپنی جان بار بار لے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر ہمیشہ اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، العیاذ باللہ۔ تو یہ ہمارا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم نے اپنی جان کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، صحت کی بھی اور زندگی کی بھی، اور جو چیزیں ہماری صحت کے لیے مفید ہیں وہ استعمال کرنی ہیں۔ صحت کے لیے جو بھی چیزیں مفید ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے۔ اگر ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ آپ واک کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہم واک کریں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے، تو ہم ایکسرسائز کریں۔ فلاں چیز کھانا موسم کے اعتبار سے اچھا ہے، ہم وہ چیز کھائیں۔ جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے ہم اس چیز کو کے قریب نہ جائیں۔ کس کے لیے؟ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ہمارا حق ہے۔ اگر ہم نے اس حق کو ادا نہ کیا تو ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے شمار ہوں گے۔ ایک حق ہو گیا۔ دوسرا حق ہمارے اوپر ہماری جان کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو پاک صاف کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز گندی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی صفائی کرتے ہیں نا۔ تو انسان کا جو دل ہے نا، نفس، وہ بھی آلودہ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے اس کی بھی صفائی کرتے رہنا ہے۔ کوئی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی ہم صفائی کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں نا، اس کی ڈسٹنگ وسٹنگ کر کے رکھتے ہیں نا، گندی نہ ہو جائے وہ چیز۔ تو ہماری جان کی بھی بڑی قیمت ہے، تو ہم نے اس کو بھی گندگی سے بچانا ہے۔ تو ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، وہ کن چیزوں سے گندا ہوتا ہے، کن چیزوں سے آلودہ ہوتا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، ہماری خواہشات نفس ہیں، شہوات ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں جن سے ہمارا نفس کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے نفس سے ان چیزوں کو نکال باہر کرنا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے نا وہ پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تزکیہ نفس۔ یہ ٹرم آپ نے سنی ہے نا، اصطلاح تزکیہ نفس کی اصطلاح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تزکیہ کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص پاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ صفائی کرتے رہنا، اپنے اندر جتنی بھی گندگیاں ہیں، آلودگیاں ہیں، یہ جو میں نے کچھ عرض کی ہیں، ان کو نکال کر باہر پھینک دینا ہے اور اپنے نفس کو پاک کر لینا ہے۔ کوئی گندگی رہنے نہیں دینی اپنے نفس کے اندر۔ تیسرا حق نفس کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ درس کے آغاز میں سورہ حشر کی آپ نے ایک آیت تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے، کیا تیاری اس نے کی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک دکاندار نا رات کو جب دکان بند کرتا ہے تو حساب کرتا ہے نا کہ آج مجھے انکم کتنی ہوئی ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے، اور پھر بیلنس اپنا دیکھتا ہے کہ آج میں فائدے میں رہا ہوں یا نقصان، پلے سے مجھے دینے پڑ گئے، کچھ بچا ہے یا پلے سے چلے گئے ہیں۔ وہ تاجر کبھی بھی ہم اس کو کامیاب نہیں کہہ سکتے کہ جو اپنا حساب ہی نہیں کرتا، روز کا دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں نفع میں جا رہا ہوں یا نقصان میں جا رہا ہوں۔ تو ایک کامیاب مسلمان بھی وہ ہے کہ جو روزانہ اپنا رات کو نا محاسبہ کر کے سوتا ہے، دیکھتا ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا ہے آخرت کے تعلق سے، میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ مجھ سے کتنے ہو گئے ہیں۔ اگر تو نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ اگر اس سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس وقت تک سوئے نہیں جب تک وہ گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہ لے، روئے گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، توبہ استغفار کرے کہ آج یہ میں کیا ہو گیا مجھ سے۔ انسان ہے نا، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنا حساب کتاب لگا کے نا برابر کر کے پھر سونا ہے۔ کیا پتہ کہ صبح پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ قبر میں جا کے آنکھ کھلنی ہے۔ تو اس لیے رات کو حساب کر کے اپنا محاسبہ کر کے سونا ہے۔
گناہ بخشوا کر سونا ہے، اور پھر کل کے لیے پروگرام بنانا ہے کہ آج میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں نے نیکیاں کل اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرنی ہیں جتنی آج کی ہیں۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ نیکیوں کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس سے انسان کے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا ترازو لگانا ہے، اس کے دو پلڑے ہونے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہونی ہیں، ایک میں گناہ ہونے ہیں۔ تو ہم جب دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے بارے میں بڑا پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ترازو ہے وہ کدھر کو جھک رہا ہے، گناہوں والا پلڑا نیچے کو جا رہا ہے یا نیکیوں والا پلڑا نیچے کو جا رہا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں لگے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اس کے مقابلے میں نیکیاں کر لیں، تاکہ بیلنس جو ہے نا وہ نیکیوں والا پلڑا ہمیشہ ہم نے نیچے ہی رکھنا ہے۔ کبھی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے تو فوراً نیکیاں کر لینی ہے، تاکہ وہ گناہوں والا پلڑا جو ہے نا وہ اٹھ جائے اور نیکیوں والا پھر نیچے ہو جائے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا، اپنا حساب کتاب لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا حساب خود ہی پہلے کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قیامت والے دن تو اللہ نے تو حساب کرنا ہی کرنا ہے نا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، لوگوں تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے اور پھر ہم نے تمہارا حساب بھی لینا ہے۔ تو اللہ نے حساب جو لینا ہے اس سے پہلے اگر ہم اپنا حساب خود ہی لگا لیں گے تو پھر تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر اپنا حساب پہلے نہ کیا تو وہاں پر جو اللہ نے حساب لینا ہے، اور پھر اللہ بھی بڑا سخت حساب لینے والا ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب قیامت کے دن آسان ہو جائے تو ہم نے دنیا میں خود اپنا حساب کتاب کر لینا ہے، یہ ہمارا حق ہے جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ 3 حق ہو گئے، چوتھا حق یہ ہے ہماری جان کا ہمارے اوپر کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر کسی کا حق جو ہے نا وہ رہنے نہیں دینا۔ اگر ہمارے ذمے کسی کا کوئی بھی حق ہے تو اس کو اول فرصت میں یا تو معاف کرا لینا ہے یا اس کو ادا کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر رہنے نہیں دینا۔ مثال کے طور پر ہم نے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، قرضہ لیا ہوا ہے کسی سے، تو اس کوشش کرنی ہے، فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ میں مر گیا تو پچھلے پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ آج کل ہم جیسے دور میں رہ رہے ہیں، آج کل حالات پتہ کیا ہیں؟ آج کل جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے بچوں سے جب لوگ مانگنے آتے ہیں نا پیسے کہ تمہارے باپ نے ہم سے قرضہ لیا ہوا تھا دو، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں قبر تو جا کے لے لو ابے کو لو، ہم نے کوئی لیا تھا، باپ نے لیا تھا، اس سے جو جا کے لے لو قبر میں۔ اب یہ دور آ گیا ہے، جیسے حالات ہے نا، بچے کہتے ہیں کہ باپ سے لیے تھے نا تو باپ سے ہی لو جا کر۔ اور یہ معاملہ اتنا سخت ہے حقوق والا، مالی حق خاص طور پر جو ہے جس کو قرض ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ایک مومن کا جو معاملہ ہے نا وہ اٹکا رہتا ہے، اس کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کی طرف سے اس کا قرضہ جو ہے نا وہ ادا نہیں کر دیا جاتا۔ شہید ہے نا، شہید بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے اس کا، اور شہید کے سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے بخش دیتا ہے، پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام بھی دکھا دیا جاتا ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے۔ لیکن قرض جو ہے نا وہ شہید کا بھی نہیں معاف ہونا۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھا کرتے تھے، جب جنازہ آپ کسی کا پڑھاتے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی آتی میت کے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیں تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض تو اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ جب تک کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر لیتا تھا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔
بعد میں جب جہاد کی بدولت مال غنیمت آنا شروع ہوا، مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود سے اس کا اپنے پاس سے اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے میت کی طرف سے۔ لیکن جب حالات ٹھیک نہیں تھے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا اس کا قرضہ ادا کرنے کی، میں نہیں جنازہ پڑھاؤں گا اس کا۔ اب بھی ایسے ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں جنازے پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ میت جو ہے اس کا اگر کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس کے بیٹے جو ہے نا وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ امام صاحب پہلے اعلان کرتے ہیں پھر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہے قرض کا معاملہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں جو ہمارے ذمے ہو سکتے ہیں کسی کے، تو ہم نے ان کو بھی حقوق کو یا تو معاف کرا لینا ہے یا ان کو ادا کر لینا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں تو ہم بدلہ بھی دے سکتے ہیں، سزا بھی لے سکتے ہیں کوئی، لیکن قیامت والے دن اگر ہم نے کسی کا حق دنیا میں مارا ہوا تو قیامت والے دن پھر ہمیں کیا ہوگا؟ وہاں پر بدلہ تو اللہ نے دلوانا ہی دلوانا ہے، وہاں پر انصاف تو وہاں پر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہاں پر انصاف پھر کیسے ہونا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہمیں پھر کیا دینی ہے؟ اپنی نیکیاں دینی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں بار بار علماء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس نے پہاڑوں جتنی نیکیاں اکٹھی کی ہوں گی، نمازیں، روزے، تراویحاں، صدقہ خیرات، سارا کچھ نیکیاں کر کر کے پہاڑ اکٹھے کیے ہوں گے، لیکن کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کی جان لی ہوگی، کسی کا مال ہتھیایا ہوگا ناجائز طریقے سے، کسی کو گالی دی ہوگی، لوگوں کے حق مارے ہوں گے مختلف طریقے سے، تو قیامت والے دن وہ آ جائیں گے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پھر کہ اس ظالم سے نیکیاں لے لے کر ان مظلوموں کو اللہ تعالیٰ بانٹنا شروع کر دے گا۔ اب اس کی ساری نیکیاں جو ہے نا وہ ان کو مل جائیں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں ساری وہ لے جائیں گے مظلوم، لیکن اچھا نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم ابھی بھی باقی ہیں۔ تو اب پھر ان مظلوموں کے گناہ جو ہے نا وہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائیں گے۔ نیکیاں ساری اس نے دے دیں اپنی، اور لوگوں کے بھی گناہ اپنے سر لے لیے، اور پھر یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا لوگوں کے گناہ لے کر، اپنی نیکیاں ساری تباہ اور لوگوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے حقوق والا، کہ اپنے ذمے کسی کا حق ہم نے رہنے نہیں دینا۔ کسی کو ہم گالی دیتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے اس کو گالی دی ہے، یہ سمجھا کریں کہ میں نے اس کو نیکی دے دی ہے اپنی۔ میں نے اس کو گالی نہیں دی، کیا دیا ہے؟ نیکی دی ہے اپنی۔ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اس کو نیکیاں دے دی ہیں اپنی۔ قیامت والے دن اس نے میری نیکیاں لے لینی ہے کیونکہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، میں نے اپنی نیکیاں اس کو دی ہیں، اس کے گناہ میں نے اپنے پلڑے میں ڈال لیے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ زیادتی میں نہیں کر رہا، اس کے گناہ میں لے رہا ہوں اپنے پاس، میں اس کے گناہ قبول کر رہا ہوں۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے کسی وجہ سے، آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، چلے جائیں اس کے پاس۔ وقتی رسوائی بہتر ہے نا قیامت کے دن کی رسوائی سے۔ کسی کو آپ نے گالی دی ہے اس کو کہہ دیں یار تو بھی گالی دے لے، دنیا میں حساب برابر کر لے، میں وہاں نیکیاں نہیں دے سکتا اپنی، ابھی مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر آپ کسی کو مار بیٹھے ہیں اس کے پاس جائیں، اپنا چہرہ کر لیں آگے، کہیں مار لو تم بھی، میں نے تمہیں مارا تھا نا، تم بھی مار لو، بدلہ لے لو، ابھی اسی جہان میں لے لو، میں نے وہاں جا کر نیکیاں نہیں دینی، ابھی مار لو مجھے۔ جو بھی حق ہے اس دنیا کے اندر ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم نے کسی کا بھی حق ادا کرنا ہے تو دنیا کے اندر ہی حساب کتاب برابر کر لو، وہاں پر پھر جا کر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ آج کل دیکھ رہے ہیں ہم کہ لوگ اتنے زیادہ اس معاملے میں سستی کا شکار ہیں، قرضہ لے کر بھول جاتے ہیں، دینے والا پوچھے نہ تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے فلانے سے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں، فلانے سے بھی لیے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں قرض کی۔ اسی طرح دیگر حقوق کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اگر کسی کا بھی حق مار رہے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر تو عدالت
رب العالمین کی ہوگی اور مجرم ہم وہاں پر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اگر میں خامند ہوں، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی میرے سامنے کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں اور مجرم میں ہوں گا، اور مجھے اپنی نیکیاں بیوی کو بھی دینی ہیں۔ میں اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا بطور والد، تو میں اولاد کا بھی مجرم ہوں۔ میں اولاد ہوں، اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا، میں ان کا بھی مجرم ہوں۔ جس کا میں نے حق دنیا میں مارنا ہے ان سب کا میں مجرم ہوں۔ قیامت کے دن میں نے حساب کتاب برابر کرنا ہے نیکیوں اور گناہوں کی صورت میں۔ نیکیاں ان کو دینی ہے، گناہ ان سے لینے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ کہ اگر ہم کسی کا حق اپنے ذمے رکھ کر اور اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ پانچواں اور آخری حق جو ہمارے نفس کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے لیے جہنم سے خلاصی، جہنم سے بچنے کا سامان کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ میری جان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ اگر میں جہنم کی آگ کا ایندھن خود کو بنا رہا ہوں تو میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں؟ ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں اپنے اوپر، اپنا حق مار رہا ہوں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں جہنم کے راستے پر چل رہا ہوں اور مجھے فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو کام موٹے موٹے، نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر تمہیں آدھی کھجور ہے نا تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے تو وہی کر دو، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیاری کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما لیں۔ یہ نیکیاں ہی ہیں نا جو جہنم کی آگ کو ہمارے لیے بجھانے کا ذریعہ بنیں گی۔ جو گناہوں کی صورت میں ہم نے آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن اکٹھا کر رکھا ہے گناہوں کی صورت میں، اس آگ کو بجھانا کس نے ہے؟ نیکیوں نے بجھانا ہے۔ تو اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ہے وہ کرو، پوری کھجور بھی نہیں ہے نا تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے، آدھی کھجور ہے تو آدھی ہی دے دو کہ اس کے ذریعے ہی میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں اور چہرے پر اسمائل لے آتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، اپنے اس مسلمان بھائی کو خوش کرتے ہیں، اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ مجھ سے مل کر خوش ہوا ہے، تو اس پر بھی ہمیں نیکی ملتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نیکی اگر بندے نے کمانی ہو تو موقع بے شمار ہیں۔ ایک بندہ اگر یہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ میں نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں تو ہزار موقع نیکی کمانے کے۔ وہ تو ہماری سستیاں ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے، کتنی نیکیوں کو ہم نظر انداز ہی کر دیتے ہیں، نہ ہمیں ہمارے اس پر پیسے لگتے ہیں، نہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی زور لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نیکیاں ہمیں مفت کی مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم چونکہ فکر نہیں ہوتی اپنی جان کی، ظالم بنے ہوئے ہیں نا اپنی جان کے ساتھ، دھیان ہی نہیں کرتے۔ نیکیاں کرنے کے بے شمار موقع ہمیں ملتے ہیں لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ دیکھیں، انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 5 حقوق آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں، آپ ان کو یاد کر لیجئے اور ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھیے کہ ہم دوسروں سے تو بڑے مطالبے کرتے ہیں کہ فلانے نے نہیں میرا حق ادا کیا، فلانا میرا حق کھا گیا، تو یہ تو دیکھیں نا کہ ہم نے اپنے اوپر کتنے ظلم کیے ہیں اور اپنے کتنے حق کھائے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟ پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان کی اور اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 2، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، ہمارے اندر کوئی
کوئی برائی کوئی عیب نظر ہمیں آتا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے دل کے اندر، ان سب کو نکال باہر کرنا ہے، دل کی صفائی کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے خود کو کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اگر میں آج مر گیا، پتہ تو نہیں نا زندگی کا کوئی بھی، اگر میں آج مر گیا تو میرا کیا بنے گا، کیا میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ میں زیادہ کر بیٹھا ہوں؟ تو حساب اپنا کر کے، بیلنس اپنا ٹھیک کر کے مرنا ہے ہمیں۔ نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، مجھے پتہ ہو، یقین ہو اس بات کا کہ میری نیکیاں زیادہ ہی ہیں، گناہ میرے تھوڑے ہیں، میں نے بخشوا لیے ہیں گناہ، یا نیکیاں کر کر کے ان کو ختم کروا لیا، مٹا لیا ہے ان کو۔ چوتھے نمبر پر، کسی کا حق اپنے ذمے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے ذمے کسی قسم کا بھی حق ہے، ہم نے اس کو زندگی میں ادا کرنا ہے، اور اول فرصت میں ادا کرنا ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہے۔ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے فلانے بندے کے پیسے دینے ہیں، میں اگر مر گیا تو پچھلے پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے دے کر دینا ہے۔ فکر ہونی چاہیے، جب قرضہ میں کسی سے لے لوں، کسی قسم کا کوئی حق ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے کہ ہمیں اپنی آپ کو، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔